بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیورات کعبہ۔ مولانا میر محمد کلی الہندی نیشا پوری قدس سرو تیشید المتائن میں علامہ زمخشری کی کتاب ربیع الابرار سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر کے سامنے یہ گفتگو ہوئی کہ خانہ کعبہ میں جو جواہرات موجود ہیں، اگر ان کو لشکر اسلام میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت عمر اس خیال کو لے کر جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کو بیان کیا۔ جناب خیر الوصیین نے فرمایا، دیکھو، قرآن مجید سرکار ختم المرسلین پر نازل ہوا اور اس کتاب مبین میں مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں ایک مال فے ہے، اس کو مستحقین میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ان میں مال خمس ہے، اس کی تقسیم کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایک مال صدقہ ہے، اس کی تقسیم کا بھی حکم موجود ہے کہ یہ بھی اسی طرح تقسیم ہوں گے۔ ان میں زیورات کعبہ بھی تھے۔ خداوند تعالی نے ان کو اپنے حال پر رہنے دیا۔ اس رب کائنات سے کوئی مقام پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ بھی اللہ اور رسول کی طرح اس مال سے ہاتھ کھینچ لیں۔ جہاں وہ زیورات موجود تھے آپ بھی انہیں وہیں رہنے دیں۔ حضرت عمر نے مولا کائنات کے فرمان پر عمل کیا اور زیورات کعبہ وہیں رہنے دیے جہاں وہ پہلے موجود تھے، اور کہا، اے ابوالحسن، اگر آپ نہ ہوتے تو میں رسوا اور ذلیل ہو جاتا۔ جلال الدین سیوطی نے کتاب حروف الوردی فی اخبار المہدی میں ابی نعیم بن حماد سے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عمر بن الخطاب حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور کہا، خدا کی قسم، نہیں معلوم اس خزانے مال اور اسلحے کو اسی حال میں رہنے دوں یا اس کو راہ خدا میں خیرات کر دوں۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر بن الخطاب، آپ اس مال کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اس کا وارث وہ ہے جس کا تعلق قبیلہ قریش اور بنی ہاشم کی شاخ سے ہوگا۔ وہ آخری زمانے میں ظہور کرے گا اور وہی اس خزانے کو تقسیم کرے گا۔ مؤلف کہتا ہے، اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کتاب الحج میں ذکر کیا، لیکن بوجہ عناد اس تنبیہ کی نسبت جناب ولی رسول علی علیہ السلام کی طرف نہیں دی، بلکہ شبیہ نامی شخص سے نسبت دی ہے۔ اور سید ہاشم بہران قدس سرہ نے غایۃ المرام میں شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید سے اس روایت کو علامہ زمخشری کی طرف ذکر کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں سلطان عبدالحمید عثمانی کے ذہن میں بھی حضرت عمر بن الخطاب والا خیال ابھر آیا کہ جواہرات و زیورات خانہ کعبہ سے باہر لائے جائیں اور راہ خدا میں خرچ کر دیے جائیں۔ اس کے متعلق انہوں نے علماء سے فتویٰ پوچھا، لیکن علماء نے ظاہراً کوئی جواب نہ دیا۔ یا تو وہ اس مسئلے سے واقف نہ تھے یا پھر وہ بادشاہ کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے علماء نجف سے فتویٰ منگوایا۔ استاد اکبر مجتہد اعظم مرحوم اخوند ملا کاظم خراسانی نے بادشاہ کو 2 ٹوک الفاظ میں فتویٰ دیا کہ تو جس کام کا ارادہ کر چکا ہے اس سے باز رہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہابیوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور اس بے دردی کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کی کہ حرم کعبہ میں کوئی چیز بھی باقی نہ رہنے دی۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مدینہ کو تخت و تاراج کرتے ہوئے روضہ اطہر رسول خدا سے تمام قیمتی تبرکات لوٹ لیے اور تمام مال جلیلہ پر قابض ہو گئے، جن میں زمرد سے بنے ہوئے 4 شمع دان تھے جن کی مالیت خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور 4 صندوق جن پر جواہر، یاقوت اور الماس جڑے ہوئے تھے، جو رات کے اندھیرے میں مثل ستاروں کے چمکتے تھے، اور 100 کے قریب وہ تلواریں تھیں جن کے غلاف خالص سونے کے تھے،
جن میں الماس جڑا ہوا تھا اور ان تلواروں کے دستے زمرد سے بنے ہوئے تھے، اس پر صاحب تلوار کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے تمام بیش قیمت اور مقدس تبرکات لوٹ لیے۔ شرابی کے گواہ۔ شیخ کلینی اصول کافی میں اپنی سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب امام علیہ السلام نے فرمایا، قدامہ بن مظعون کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا اس حالت میں کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس کی گواہی دی۔ گواہوں میں ایک شخص عمر تمیمی تھا جو خصی تھا۔ ایک شخص نے گواہی دی کہ میں نے اسے شراب پیتے دیکھا ہے، دوسرے نے گواہی دی کہ میں نے اسے شراب سے قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر نے وہاں موجود تمام اصحاب کو جناب مولا کائنات علی علیہ السلام کے پاس روانہ کیا کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں کی گواہی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ایک گواہ نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا اور دوسرے نے اسے شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے اس کی شراب نوشی واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو وہ قے میں اسے کیسے نکالتا؟ حضرت عمر نے پوچھا، یا ابا الحسن، کیا اس خصی مرد کی گواہی قبول ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں قبول ہے۔ کسی اعضاء کا نہ ہونا یا کم ہونا شہادت کی رد ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔